حفیظ جلندری، اس کا ٹائم پیریڈ ہے 900 سے کب تک 1982 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا، جلندر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے؟ جلندر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، گھریلو حالات سازگار نہ تھے اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مشاعروں نے انہیں شہرت دی، مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے، 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ سمجھ آئی کچھ؟ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے، کبھی جانا ہوگا تو دیکھنا۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ اب زبان کی صفائی یعنی کہ جو زبان وہ یوز کرتے تھے وہ انتہائی صاف ہوتی تھی، اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی تھی، مطلب کہہ لو جیسے وہ لوگ ڈیفیکلٹ ورڈ یوز کرتے ہیں اس طرح نہیں تھی۔ سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے، انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے، یہ اردو کی قومی، ملی اور رمزیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: طلقابہ، شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چیونٹی نامہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی بکس کے نام ہے حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری آپ کو بھی پتہ ہے کہ حفیظ جلندری کون ہے۔ بیسیکلی تو وہ ایک پوئٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ 9th کلاس میں آگے ہو، نیشنل اینتھم روز پڑھتے ہو، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس نے لکھا ہے نا؟ اسی بندے نے لکھا ہے، ہاں جی۔ یہ جس کا نام حفیظ جلندری ہے نا، یہ غلطی اس سے ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جی اس کی ایک حمد آپ کے سبق میں جو ہے نا انہوں نے شامل کی ہوئی ہے، اور اس حمد کو پڑھنے کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ طلباء کو حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرنا، حمد کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کا جذبہ پیدا کرنا، طلباء کو حفیظ جلندری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس کرانا، طلباء کو غزل اور نظم کے اصطلاحی معنی سے آگاہ کرنا اور ان کا فرق واضح کرنا۔ چلے جی، اب یہ آ گئی ہمارے پاس حمد۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ یعنی اللہ پاک نے ایک لفظ کہا کن، کن کا مطلب ہے ہو جا، تو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کشاکش کی صدائے ہاؤ سے بھر دیا عالم۔ یہ پوری دنیا جو ہے لوگوں سے اور مختلف چیزوں سے، بہت ساری مخلوقات سے کیا ہو گیا؟ بھر دی، ٹھیک ہے۔ نظام آسمانی ہے اس کی حکمرانی سے، کہ جو بھی نظام ہے وہ اس کے مطابق چل رہا ہے، آسمان سے آرڈر آتا ہے تو سارا کچھ ہوتا ہے۔ بہار جادوانی ہے اسی کی باغبانی سے، یعنی کہ جو بہار ہے اس کا باغبانی کرنے والا وہی ہے، اس کا مالک وہی ہے، اس کا مالی وہی ہے۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ مطلب یہ ہے اس شعر کا کہ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، یعنی زمین پر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اس کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کتنی قدرت رکھنے والا ہے۔
اور بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. اور بہت ساری جو ہے ہمارے دسترخوان پہ نعمتیں سجا دی ہیں اللہ پاک نے ہمارے کھانے کے لیے. یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں چاند اسی کی ذات باریکی. یعنی کہ چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے بارش ہو رہی ہے، چاہے خشک ہے، چاہے اندھیرا ہے، چاہے اجالا ہے، چاہے روشنی ہے، چاہے تاریکی ہے، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی. یعنی کہ یہ سب اس کی وجہ سے وہ کرتا ہے تو ہوتا ہے، اور اس میں اس کی شان ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی شان کتنی عظیم ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق بنانے والا ہے. یعنی کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان سب کو بنانے والا ہے. نباتات کو، جمادات کو اور حیوانات کا خالق. نباتات میں آ جاتے ہیں آپ کے یہ پودے شودے، حیوانات میں آپ کے جانور، جمادات میں بھی آپ کے اسی طرح سے یہ جو 4 ٹانگوں والے کہہ لو وہ ہوتے ہیں وہ. تو اس طرح سے یہ سب اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا. وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. یعنی کہ وہی بنانے والا ہے دل کو، اور دل کے دل کے اندر نیک باتیں، اچھی باتیں اور نیک ارادوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. اس کے بعد ہے وہی ہمارا مالک بھی ہے اور ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. وہی خالق ہے دل کا. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے. اب دیکھو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، یعنی کہ انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لینے والے، شیدا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا. اور یہ انہوں نے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے نا فدا ہونے والے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے. اس کے بعد ہے اس میں انتخاب نات جلد پنجم مؤلف عبدالغفور قمر. اب یہاں پہ مشق آ گئی ہے اس کی درجہ سوالات کے مختصر جواب تحریر کرنے. آپ لوگوں نے یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے. اس میں جہاں پہ پرابلم آئے گی وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو، ڈسکس کر سکتے ہو. باقی یہ اس کی تشریح بھی یاد کرنی ہے اور اس کی سارا یہ جو ایکسرسائز ہے نا یہ پوری کی پوری کرنی ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. آپ ماشاء اللہ سے 10th کلاس میں ہو، آپ لوگوں کو تو ہر چیز کرنی چاہیے جو کہ آپ نہیں کرتے ہو. لیکن اب تو آپ سے میں کرواؤں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا نا. تو یہ ساری ایکسرسائز آپ نے کل کر کے آنی. اور یہ آپ ایمانویل کو بھی کہہ دیں، کیرل کو بھی بتا دیں، کیونکہ ان کو تو شرم آتی ہے نا پڑھتے ہوئے، آوارہ گردیاں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ اب آپ لوگ کر لیں. آگے کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے وہ لے آئیں.